محترم مہمان خصوصی ڈاکٹر صوفی مولانا مولوی عبد القادر بادشاہ قادری شاذلی صاحب، حنیف رضا صاحب، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج جو ہے ہمیں مخاطب کرنے کے لیے وہ شخصیت موجود ہے یہاں جن کے واعظ کو سننے سے آپ گزشتہ سال میں بھی جو ہے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ آپ ہیں ڈاکٹر صوفی عبد القادر بادشاہ قادری شاذلی صاحب، جو ادھونی سے تشریف لائے ہیں، اور آپ خود ایک ریسرچ اسکالر ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد پر جو ہے آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور بہت جلد آپ کا ریسرچ پیپر شائع ہو جائے گا۔ مولانا کا طرز بیان آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ کچھ آپ کی انوکھی وضع ہے اور جو ہے ہر ایک کا دل موہ لیتی ہے۔ تو میں مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے مولانا کا پرخلوص خیر مقدم کرتا ہوں اور پھر آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں جو روزانہ بہت جوش و شوق سے جو ہے اس مبارک مجلس میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ اب مولانا کی گلپوشی کے لیے میں زحمت دیتا ہوں ڈاکٹر غوث اللہ حسین سعید صاحب کو، وہ اب تشریف لائیں اور آپ کی گلپوشی فرمائیں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں مولانا کو جو ہے آپ سے مخاطب ہونے کی زحمت دیتا ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ، طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، ڈھیلیز نبی سلم کو سنگ اسود کہیے۔ حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کے درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفینا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستو، محترم ماں بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا۔ بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ کرم خدا کا، کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے۔ کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا۔
اس کے ساتھ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا۔ تو لہذا دوستو بزرگوں، آج جس کی یاد میں، جن کی شان میں جو جلسہ رکھا گیا ہے، وہ کون ہے، تو کیا ہے، آج جان لے، ہے نا۔ عالم میں بے مثال اور بے نظیر ہے، عالم میں بے مثال اور بے نظیر ہیں، ایسے ہمارے پیروں کے پیر ہیں، انجم اولیاء تو اب ماہ منیر ہیں، سب شیر ہیں تو چور بھی روشن ضمیر ہیں، سب شیر ہیں تو چور بھی روشن ضمیر ہیں۔ تلا غوث پاک کون ہے؟ خدا کی عطا ہے، نبی کا پتہ ہے۔ بہت خوب ہے۔ غوث پاک کیا ہے؟ خدا کی عطا ہے، نبی کا پتہ ہے، اور نبی کیا ہے؟ اس لاپتہ کا پتہ ہے۔ بہت خوب ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ نبی اس لاپتہ کا پتہ ہے۔ تو لہذا دوستو، جس آیت کریمہ کے تعلق سے، جس سے آج خود جو قرآن ارشاد باری ہے، خبردار ہو جاؤ، اللہ بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اٹینشن میں آ جاؤ، غفلت میں یا اللہ بیدار کیوں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سنانا چاہ رہا ہے؟ کون سے اسی بات آگے آنے والی ہے جس کے تعلق سے بیدار کیا جا رہا ہے؟ خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ اللہ والا نہ خوف زدہ نہ غم زدہ، ولی کو نہ ماضی کا غم ہوتا ہے نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ ولی ہو نہیں سکتا جو خوف زدہ ہو یا غم زدہ، ہے نا۔ تو لہذا ولی، آج اولیاء کے بارے میں جاننا ہے، غوث پاک کے بارے میں جلسہ تو ہے، پہلے ذرا جان لیں کہ ولی کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور غوث پاک کا مقام کون سے درجے پر ہے، اور یہ بھی ہمیں جان لیں کہ کیا ہمیں ولی کی ضرورت ہے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، کتابیں ہیں، یہ سبھی ہمارے لیے تو کافی، پھر ولی کی کیا ضرورت ہے؟ ولی کی کیا ضرورت ہے آج ابھی؟ لہذا دوستو بزرگوں، ولی اللہ والے، ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، ولی کے معنی قریب رہنے والے کے بھی ہیں۔ اللہ والا، اللہ کے قریب رہنے والا، اللہ تو سب کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہم تمہاری شرح سے زیادہ قریب ہیں، اللہ ہمارے قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کی معیت بھی ہے، اس کی قربت بھی ہے، كُلُّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اس کی احاطیت بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، وہ ساتھ بھی ہے، اور ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا بھی ہے۔ تو مطلب جب میں تیرے قریب تو تو میرے قریب، جب اللہ ہمارے قریب تب اللہ کے قریب، تو سب ولی ہونا چاہیے۔ بدلی چھائیے برسات نہیں، بدلی چھائیے برسات نہیں، تارے نکلے تو ہے مگر رات نہیں۔ بدلی چھائیے برسات نہیں، تارے تو نکلے ہیں مگر رات نہیں، تو ہے مجھ سے قریب تر، میں ہوں تجھ سے نزدیک، کیا بات ہم دونوں میں کیوں بات نہیں؟ بدلی چھائیے برسات نہیں، تارے نکلے تو ہے مگر رات نہیں، تو ہے مجھ سے قریب تر، میں ہوں تجھ سے نزدیک، کیا بات ہم دونوں میں کیوں بات نہیں؟ اللہ بولتا کیا فرماتا ہے؟ بدلی چھائی، یہ تو شکایت کریں کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے، بات کیوں نہیں؟ بدلی چھائی یہ برسات نہیں، تارے نکلے تو ہے مگر رات نہیں، تو ہے مجھ سے قریب تر، میں ہوں تجھ سے نزدیک، کیا بات ہم دونوں میں کیوں بات نہیں؟ دونوں ایک جگہ مگر ملاقات نہیں، دونوں ایک جگہ مگر ملاقات نہیں، باہم گفتگو نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کا سبب بھی تو نے سمجھا ہے کہ امجاد، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں مگر تو میرے ساتھ نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں مگر تو میرے ساتھ نہیں۔ ارے میں جب تیرے ساتھ تو میرے ساتھ ہو گیا، پھر ساتھ نہیں والی بات کیسے ہوگی؟ تو اس کو مولانا روم جان رحمت اللہ نے مسند شریف میں حکایت کے ذریعے سمجھاتے ہیں، پہلے سمجھ لیں۔ ایک بہت بڑے مولانا تھے، سفر کو نکلے، ایک چور بھی دیکھا،
مولانا کے ہاتھ میں دیکھا تو ہیرا دکھا. مولانا کے ساتھ سفر کرے تو موقع ہاتھ آئیں گا ہیرا ملے گا. سفر میں جا رہے جنرل سب جگہ ریزرویشن بوگی میں 2 کے سوا تیسرا نہیں فرسٹ کلاس پہ. مولانا کے ہاتھ کو بار بار دیکھ رہا ہے چور. مولانا سمجھ گئے اس کی نیت میں کچھ خطرہ دکھ رہا ہے. ایک کام کرے گا میاں کیا تو بھی جاگا میں بھی جاگا دونوں کا نقصان ہوگا. ایسا کر لے اگلے جنکشن تک میں سوتوں تو جاگ میری بھی تیری بھی حفاظت ہو جائے گی. نیکسٹ جنکشن میں جگہ بھی تو سو جا میں جاگتوں. مولانا چور بولا آج تو مقدر میرے کھل رہے ہیں. مولانا سوتے گئے تھے میں جاگنا. مولانا سو گئے. مولانا کی جھرتی شروع کریا پورا چکر رکھا بھی ہیرا انگوٹھی مل رہی نہیں. جنکشن آیا مولانا کو اٹھایا اٹھے تو انگوٹھی حاضر سوئے تو غائب. 2 جنکشن آ گئے مدراس نزدیک آ رہا ہے تو بولا حضرت کہتے کیا با ایک بات پوچھوں کیا. مولانا بول با میں چور ضرور ہوں تمہیں چوروں کے استاد نظر آ رہی کیوں کیا بات کیا قصہ تھا. نہیں مولانا تمہارے میری سوا کوئی بھی تو ہے نہیں بوگی میں مگر تمہیں سوئے تو یہ انگوٹھی غائب ہوتی جا کے تو حاضر ہوتی کیا تو موکلا جناتا ہے کیا. مولانا بولے تو کہاں ڈھونڈا. مولانا کو بولا حضرت تمہارے سوٹ کیس دیکھا تمہارا سجرہ دیکھا تمہاری سب چیز کی تلاش لیا کہاں بھی انگوٹھی ملی نہ کیا کرتے تھے. تو مولانا بولے دیکھ با میں سونے سے پہلے تیرے جیب میں ڈال کو سوتا تھا. سونے سے پہلے تیرے جیب میں ڈالا. تو لہذا دوستو انگوٹھی چور کے قریب تھی مگر چور انگوٹھی کے قریب نہیں تھا. اگر چور کو انگوٹھی کا علم و ادراک ہو جاتا جوہری بن کے نکلتا تو سیدھا اللہ کافر کے بھی ساتھ ہے مشرک کے بھی ساتھ ہے ملحد کے بھی ساتھ ہے وفادار کے بھی ساتھ ہے غدار کے بھی ساتھ ہے. اللہ ہر ایک کے قریب ہے. جس کو اللہ کا علم و ادراک ہو گیا وہ اللہ والا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھلتا نہیں راہ شخصوں کے سایہ ہوں میں فی الاصل اپنا ہوں کہ پرایا ہوں میں. کیوں نہ ہو مجھ سے منسوب تیرا ہر ایک فعل کیوں تیری صورت میں بن کے آیا ہوں میں. تو لہذا دوستو اللہ ہمارے قریب ہے. اللہ والا کون جو اللہ کے قریب رہنے والا اللہ کے قریب رہنے والا اس کا علم ادراک ہونا. کیسے علم ادراک ہونا اللہ والے کو پہچاننا نا ہے نا. اللہ ہی کے لیے اللہ کے خاطر جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ والا. اللہ ہی کے لیے اللہ کے خاطر جنت کے لیے نہیں حوران کے لیے نہیں علماء کے لیے نہیں اللہ ہی کے لیے اللہ کے خاطر اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ والا. جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کر لیتا بے لوث بغیر مطلب کے تو اللہ جبریل کو آرڈر کرتا ہے آسمانوں میں جبریل فلاں بندہ صرف میرے ہی لیے مجھ سے محبت کر رہا تم سارے فرشتے میں اعلان کر دو اس سے محبت کرے. اور جا دھرتی پر میرے بندوں کے دل میں یہ میرے محبوب بندے کی محبت ڈال دو چاہے وہ غار میں بھی رہے گا لوگ ڈھونڈتے جائیں گے پہاڑ میں ڈھونڈتے جائیں گے. تو اللہ ہی کے لیے اللہ کے خاطر اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ والا.